مومن کرام السلام علیکم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ والسراجا منیرا۔ سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما وقال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ مجلس بعنوان سالگرد انہدام جنت البقیع اور اس کے احتجاج میں رکھی گئی ہے، اور اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوشگزار کر دیتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب خداوند عالم نے ہمارے درمیان میں بھیجا کہ جس نے ہمیشہ اپنے رہنماؤں کو پہلے اس بات کی تائید کر دی کہ تم اخلاق کے ذریعے اس مذہب کو سمجھانا، ظلم اور تجاوز کے ذریعے نہیں۔ حالانکہ عجیب فلسفہ ہے، آپ توجہ کریں، بہت زیادہ آپ سے گفتگو نہیں ہوگی، لیکن آپ اس فلسفے کو محسوس کریں۔ ایک طرف اللہ اپنے رہنماؤں کو جنہیں ذمہ داری دے رہا ہے اسلام کی تبلیغ کی، انہیں ہر لحاظ سے مکمل بھی بناتا ہے، انہیں پاورفل بھی بناتا ہے، انہیں طاقت بھی عطا کرتا ہے، انہیں معجزہ بھی دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ تاکید ہے کہ تم اخلاق سے پیش آنا، زور و تجاوز سے نہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم انسان کے نیچر سے واقف ہے۔ ایک وقت انسان ایک ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ محبت سے بات کی جائے تو بن جاتی ہے، اور ایک وقت ایسی سچویشن میں آتا ہے کہ جب اس کا جانور انسان پر حاوی ہونے لگے تو جانور کو ختم کرنے کے لیے محبت کے بجائے اس طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے جس طاقت کا حق صاحب حق کو خدا نے دیا ہے۔ اس فلسفے کے تحت خداوند عالم نے انعام کا بھی اعلان کیا اور سزا کا بھی اعلان کیا کہ انعام اس وقت ملے گا جب تم انسانیت کو انسان کے لباس میں دیکھو گے، لیکن اگر تم انسانیت سے ہٹے، تجاوز کیا، تو خدا کو معلوم ہے کہ یہ تجاوز کرنے والا انسان کو اگر محبت سے پیش آیا جائے تو چونکہ انسانیت کھو چکا ہے، لہٰذا اپنے تجاوز کو جائز سمجھے گا،
اور جو محبت سے پیش آ رہا ہے اسے کمزور سمجھے گا۔ توجہ فرمائیں، لہذا وہاں پر سختی سے پیش آؤ تاکہ اسے اپنی اوقات بھی معلوم ہو جائے اور جو تمہیں سمجھا رہا ہے اس کی طاقت کا اندازہ بھی ہو جائے۔ یہی کل کا کل مذہب ہے، اور اسی پر خداوند عالم نے سارے قوانین کی بنیاد رکھی۔ اور جب قانون بنا لیا تو مسئلہ یہ ہے کہ قانون سمجھانے کے لیے کس کو بھیجا جائے، ایک ایسی ذات کو بھیجا جائے۔ تو آپ دیکھیں آدم سے لے کے خاتم تک اللہ نے نبیوں کے بھیجنے میں اہتمام یہ کیا کہ ان کے درمیان میں ایسا نبی بھیجا جو ہم زبان ہو، علاقے کا ہو، انہی کے درمیان میں ہو، تاکہ انہیں اچھی طرح سے سمجھے اور اچھی طرح سمجھا دے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے جب رسول کی تاکید کی اور رسول کو ہمارے درمیان میں بھیجا تو جو لفظیں رکھیں جسے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے، اگر مسلمان قرآن کو سمجھ لیتا تو پھر قرآن کی اہمیت نہ ہوتی، اس لیے کہ زبان وہی اللہ کی سمجھ سکتا ہے جس نے اللہ کو سمجھا ہے، اور اللہ کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ نے خود سمجھایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ لہذا خدا آپ دیکھیں رسول کی بعثت کو، رسول کو اس درمیان میں بھیجنے کا افتخار کر رہا ہے، اتنی بڑی نعمتیں، اتنا سب کچھ بھیجے، افتخار نہیں کرتا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ خدا ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا، جو انہی میں سے ہے۔ انہی میں سے کیا مطلب ہے؟ ان کے جیسا نہیں ہے، انہی میں سے ہے۔ یہاں پہ فرق ہے، ان کے جیسا خدا نے نبی بنا کے نہیں بھیجا، ان میں بھیجا، یعنی زبان ان کی ہے، کلچر ان کا ہے، تمہارے درمیان میں رہتا تمہارے جیسا ہے، لیکن ہے نہیں تمہارے جیسا۔ اس لیے کہ اس کی ڈیفینیشن قرآن مجید میں کہیں اللہ نے نہیں کی۔ اور جب رسول کو بھیجا تو یہ تاکید کی، دیکھو رسول ہر لحاظ سے طاقتور، خاندانی لحاظ سے طاقتور۔ کون کہتا تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ کون کہتا ان کے پاس ثروت نہیں تھی؟ جس کا خاندان مکے کے عرب کے بدوؤں کو دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹیاں کھلاتا وہ غریب ہو سکتا ہے؟ پاور تھا۔ اور یہ عبد المطلب کا پوتا تھا، عبداللہ کا بیٹا تھا، ابو طالب کا بھتیجا تھا، یہ کوئی معمولی ذات نہیں تھی۔ ایک تو خدا نے جو اختیارات دیے تھے، خدا نے جو شرف دیا تھا، خدا نے جو معجزہ دیا تھا، خدا نے جو طاقت دی تھی وہ الگ تھی، اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طور سے خاندان کا بیک گراؤنڈ بھی بہت بڑا تھا، تاکہ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے سمجھ بڑی ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے سمجھ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رسول کو چاہتا تو کسی نعوذ باللہ ایرے غیرے چھوٹے موٹے ایک قبیلے میں ایسے لوگوں کے درمیان بھیج دیتا جن کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ تو پہلے یہ کہ اس کی بات میں دم اس لیے نہیں رہتا کہ جو خود کی روٹیاں دوسرے کے دسترخوان پہ کھا چکا ہو وہ انہیں تبلیغ کیسے کرتا ہے نا۔ لہٰذا اللہ نے پہلے بیک گراؤنڈ بنایا کہ دیکھو بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس کا پوتا ہے؟ عبد المطلب کا، کس کا بیٹا ہے؟ عبداللہ کا، کس کا بھتیجا ہے؟ ابو طالب کا، تاکہ بیک گراؤنڈ بن جائے اور یہ سنت الہیہ قائم ہو جائے کہ جب بھی نبی کے اس مشن کو کوئی آگے بڑھائے گا تو ایسے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوگا۔ آپ محسوس کریں جہاں پر عوام کی بات آتی ہے، جہاں پہ امت کی بات آتی ہے، وہاں پر اللہ کہتا ہے کہ منکسر المزاج رہو، زیادہ اپنے بیک گراؤنڈ کو ظاہر مت کرو، تظاہر مت کرو، پڑھے لکھے ہو تو بتاؤ مت کہ میں پڑھا لکھا ہوں، دوسروں میں بیٹھ کے تعریف نہ کرو۔ بڑی عجیب سی حدیث ہے، دوسرے میں بیٹھ کے تعریف اپنی خود نہ کرو، اس سے کہ جب تم اپنی خود تعریف کرو گے تو تمہاری عزتیں کم ہو جائیں گی۔ ایسا کردار پیش کرو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں۔ تو جو اسلام سادگی کا پیغام دے رہا ہے، جو اسلام ایک تقوی کا پیغام دے رہا ہے، جو اسلام ایک بھائی چارگی کا پیغام دے رہا ہے، لیکن جب نبی کی خلقت کا اور رہنما کا معاملہ آیا تو وہاں کہتا ہے کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کسی چھوٹے موٹے انسان کو کھڑا کر کے تھا یہ نبی ہے لاؤ، تو بیک گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ خدا کو معلوم تھا کہ نبی کے بعد ہونے والا کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لہذا خداوند عالم نے نبی کو ایسے بیک گراؤنڈ میں پیش کیا کہ جس کا باپ ایسا، جس کا دادا ایسا، جس کا خاندان ایسا، جس کا یہ ایسا، اپنی ذاتی صلاحیت تو ایک جگہ پہ تھی، خاندان اتنا بڑا بنایا تاکہ جب اس کے بعد
کسی رہنما کے انتخاب کا مسئلہ اگر مسلمانوں کے درمیان آ بھی جائے، چلیے ٹھیک ہے آپ نے نہیں مانا غدیر کے فیصلے کو، آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں، تو فیصلہ وہی کرو جو اللہ نے کیا ہے۔ کوئی ایسا تلاش کر کے لاؤ کہ جس کا دادا عبد المطلب ہو، کوئی ایسا تلاش کر کے لاؤ جس کا باپ ابو طالب ہو۔ لہذا امام بنانے کے لیے خداوند عالم نے اہتمام نبوت رکھا، اور پھر افتخار کر رہا وہ خدا وہ ہے جس نے امیین میں نبی بھیجا، جس کا کام یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جب امام کا مسئلہ آیا تو خداوند عالم نے رسول کو، دیکھیے یہ واقعہ رسول کے زمانے میں افشا ہوا ہے، رسول کے زمانے سے پہلے واقعہ تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جناب ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ یہ واقعہ ہے تو جناب ابراہیم کے زمانے کا، لیکن کب پیش کیا جا رہا ہے؟ رسول کے زمانے میں۔ اللہ نے ابراہیم کے زمانے میں کہیں اس واقعے کو کہیں نہیں لکھا، نہ توریت میں لکھا، نہ زبور میں لکھا، نہ انجیل میں۔ یہ قرآن میں کیوں لکھ رہا ہے؟ تاکہ جن کے ذہنوں میں امام بننے کا شوق ہے وہ کردار سازی کر لیں۔ بھئی رسول کے زمانے میں واقع آ رہا ہے نا، قرآن رسول کے زمانے میں آ رہا ہے، اور رسول سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اسلام کیا داستان اور کہانی کا نام ہے جو تو کہانیاں سنا رہا ہے؟ یہ اللہ کو کہانی سنانے کا شوق تھا؟ اتنا چھوٹا اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ، وہ کہانی تھوڑی سنا رہا ہے، وہ ان بگڑے ہوئے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہیں واقعے سے چمکار کے سمجھا لو، اور جب اس سے نہ مانے تو تلوار سے سمجھا لو۔ دونوں پہلو رکھا نا، ہر قسم کے لوگ قرآن کی تلاوت کریں، ہر قسم کے لوگ قرآن کا مطالعہ کریں گے، لہذا ہر قسم کا خداوند عالم نے سبجیکٹ رکھا قرآن میں۔ اور جب امامت کی بات آئی اور معیار امام کی بات آئی تو ایسا نہ ہو جائے کہ ارے غیروں کو امام چن لیا جائے۔ مسئلہ قبر کے منہدم کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں ہے اور تمہارے مذہب میں نہیں ہے۔ اگر سب جگہ تھا تو پھر رسول کی بھی قبر کو منہدم کرنا چاہیے تھا، وہ بھی تو ایک مزار ہے نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ بھی تو ایک مزار۔ اگر مزار کی زیارت کرنا بدعت ہے، اگر مزار کو کھڑا کرنا شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ رسول کے خلاف ہے، تو پھر رسول کا روضہ کیوں کھڑا ہے؟ وہ بھی تو اینٹ پتھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہدام کسی مذہب کی بنا پہ نہیں ہے، بغض اہل بیت میں ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ بغض اہل بیت میں ہے۔ اگر وہ اہل بیت کی فردیں نہ ہوتی تو شاید کبھی مسمار نہ کرتے۔ وہاں مسمار اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں رسول کے علاوہ جن کا تعلق وہاں سے ہے ان کو ہم مانتے ہیں، لہذا وہ تو وہاں بدعت نہیں ہے، وہاں حرام نہیں ہے۔ تو ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہے یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں امام کا، چونکہ ہمارے 4 اماموں کی قبر ہے، وہاں پہ 4 اماموں کی قبر ہے، لہذا امام کا اسٹینڈرڈ اللہ نے بیان کیا۔ اور امام بہت ہی، جو میری پوری رمضان مبارک کے موضوع رہا ہے، تقریباً 20 دن میں نے اس پہ پڑھا ہے کہ امام کا جو جسے کہتے ہیں عہدہ ہے، جو امام کا کردار ہے نا، بہت سینسٹیو رہا ہے، نبوت سے زیادہ اہم امام رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی خاتم الانبیاء ہو گئے، نبی ختم ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ قانون آیا اور قانون بتا دیا۔ قانون کا بتانا، قانون کا بنا لینا بہت آسان ہے، قانون کا پھیلانا، قانون کا منوانا، قانون کا بچانا بہت مشکل ہے۔ لہذا خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک اسٹیٹس برقرار کیا کہ امام کا اسٹیٹس کیا ہے۔ توجہ فرمائے جان محترم، آپ اچھا لگ رہا ہے تو میں آگے بڑھاؤں ایک بات کو، ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب لفظ ہے کہ جب طلع ابراہیم ربہ، یہ قرآن کی آیتیں کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے مبتلا کیا، کس میں؟ امتحان میں۔ کس سے؟ بے کلمات، کچھ کلمات سے۔ کلمات پہ اختلاف ہے کہ کبھی کلمات سے مراد مال ہے، جان ہے، اولاد ہے، جو ہے وغیرہ وغیرہ۔ فتمہن، اس کلمات کے امتحان کو ابراہیم نے مکمل کیا، کامیاب ہوئے۔
تو کہا کہ قالا انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے لوگوں کا امام قرار دیتے ہیں. ارادہ امامت نہیں کیا ہے، اقرار امامت کیا ہے. تو جو فرمائے لفظوں پر، یہ قرآن مجید ہے. ہم نے لوگوں کے لیے امام قرار دیا تم کو. وقال من ذریتی، ابراہیم معصوم نبی تھے، مصلحت کو سمجھ رہے تھے، علم غیب رکھتے ہیں. اہل تشا کے نزدیک معصوم سے مراد علم غیب رکھنا، آگے کے حالات کو جاننا. اگر آگے کے حالات کو نہ جانے تو وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، اس سے کہ جب اسے آگے کے حالات معلوم ہی نہیں تو فیصلہ کیسے کرے گا. اگر آگے کے حالات معلوم ہوتے تو ایک صاحب کبھی بھی ایمان نہیں لاتے. انہیں آگے کے حالات معلوم ہی نہیں تھے کہ دروازے پر پہنچیں گے تو ملے گا کون. تو لہذا معصوم کا مطلب یہ ہے، امام کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آگے کی باتوں کو سمجھے گا، دور اندیش ہوگا، مستقبل کو دیکھ رہا ہوگا، تبھی تو حال میں فیصلہ کرے گی. ابھی جو فیصلہ کریں ایسا نہیں، چونکہ نبی ہے، اللہ کے قانون کو بتانا ہے، اللہ کے نظام کو بتانا، تو ایسا نہیں ابھی میں کچھ کہہ دوں اور بعد نہیں جی یہ نہیں یہ ہوگا. تو اگر تبدیلیاں جو فیصلوں میں ہوتی ہیں وہ مشن کو کمزور کرتی ہیں. یہ عقلی دلیل ہے نا. لہذا ابراہیم کو علم غیب تھا، چونکہ معصوم تھا ابراہیم امامت کے عہدے کو بہت حساس سمجھ رہے تھے. لہذا پلٹ کے کہا وقال من ذریتی، اے پروردگار یہ امامت کا عہدہ میرے خاندان میں جائے گا، میری نسل میں جائے گا. اللہ نے ابراہیم کی دعا کو رد نہیں کیا، اسٹیٹس بنا دیا. کہا جائے گا لا ینال عہد الظالمین، لیکن ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. وقال من ذریتی، اور میرے خاندان میں ابراہیم، آپ کو نبوت ملی تو آپ نے اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ جب نبی بنایا اللہ نے تو کہتا کہ میری ذریت میں، لیکن وہاں تو مطالبہ ذریت نہیں ہے. جب خلیل بنایا، جبکہ خلیل کسی کو نہیں بنایا سوائے تمہارے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، کسی اور کو خلیل نہ بنایا تمہارے سوا. تو جب خلیل بنایا تو پھر کیوں نہیں ڈیمانڈ کی کہ پروردگار میری ذریت میں؟ یہ امامت کو کیوں مانگا ہے؟ اہمیت امامت کو ابراہیم نے بتایا ہے کہ خلت ایک مقام پہ ختم ہو جائے گی، نبوت ایک مقام پہ ختم ہو جائے گی، امامت قیامت تک جائے گی. لہذا کہا کہ میری ذریت میں امام قرار دے. اب قرآن کی روح سے مسئلہ یہیں پر سارا خراب ہوا ہے. اب قرآن کے فیصلے سے ظالم امام نہیں ہو سکتا. میں کیا کہہ گیا آپ سے، ظالم خلیفہ ہو سکتا ہے، ظالم کچھ اور بادشاہ ہو سکتا ہے، امام اگر ہے تو وہ ظالم نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارا مذہب قرآن سے ریلیٹڈ مذہب ہے. اہل تشا کی نگاہ میں حتیٰ پیش نماز، جو ٹمپریری نماز کا صرف امام ہوتا ہے، نماز میں ساری چیزیں نہیں، صرف 2 رکعت کی قرأت کا امام ہوتا ہے. جو امام ہوتا ہے پیش نماز، وہ پورے آپ کی نماز کا امام نہیں ہوتا، صرف 2 رکعت میں پہلی اور دوسری کی قرأت میں امام ہوتا ہے. جہاں آپ کو منع ہے کہ آپ نہ پڑھیں، سورہ دونوں نہ پڑھیں، امام کی سورہ کو سنیں، نہیں، امام آپ کی طرف سے سورہ پڑھ رہا ہے. جہاں پہ 2 سورہ کا ٹمپریری امام ہو، وہاں بھی ہم نے عدالت شرط رکھی ہے کہ ایسے کو پیش نماز، یعنی لفظ امام جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں پہ عدالت جائے گی. اب یہی فلسفہ سمجھ میں آیا کہ اگر امام کو ظالم ماننا ہے تو پھر جواب کیا لائیں گے؟ تو لہذا اللہ کی عدالت کا انکار کر دو، کہ جس مذہب میں جب اللہ عادل نہیں ہے تو امام کے عادل ہونے کی کیا وجہ؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. بغض امام میں قبروں گرانا تو بہت چھوٹے مسئلے ہیں، بغض امام میں اللہ کی عدالت کو ختم کر دیا. یہ بغض امام ہے کہ اللہ نے اسٹیٹس یہ بنایا کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا، تو ہم نے ظالم کے پوائنٹ کو موو کر دیا کہ نہیں، عادل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ عادل ہی نہیں، جن کی نگاہوں میں اللہ عادل نہیں ہے، جب اللہ ہی کو عادل نہیں مان رہے ہیں، جب اللہ کی عدالت کا اقرار نہیں ہے، تو پھر نبی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بعد ہی تو نبی ہے نا. پھر نبی نہیں تو امام نہیں.
تو اپنے ظالم اماموں کو عہدہ دینے کے لیے جو قوم اللہ کی عدالت کا انکار کر دے، اس سے آپ آل محمد سے محبت کی توقع نہ رکھیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو امام ظالم نہیں ہو سکتا، ظالم وہ جو ظلم کرے۔ انہیں معلوم تھا سب کو، اسی لیے اس جواز کا، اس آیت کے اسٹیٹس کا سے مولائے کائنات کہیں نہ کہیں جا کے خاموش تھے، تاکہ قرآن کی اس آیت کی پامالی نہ ہو جائے۔ تلوار نہ اٹھانے کا مسئلہ یہی ہے۔ اگر تلوار اٹھاتے اور مدینے میں قتل کر دیتے تو یہ ڈیسائیڈ کون کرتا کہ عدالت کیا ہے یا نعوذ باللہ ظلم کیا ہے؟ محسوس کریں اس بات کو، تاکہ کوئی عقل نہ کہنے لگا علی تو اٹھے انہوں نے قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ جواز نہیں تھا، تاکہ کہیں نہ کہیں شائبہ ظلم نہ آئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، بھلے ہمارا ظاہری حق چلا جائے، شائبہ ظلم نہ آئے، تاکہ امامت کے عہدے کا اسٹیٹس باقی رہے کہ ہم قربانی تو دے سکتے ہیں۔ میرے اس بات پہ مطلب ہماری قربانی ضروری ہے، فدق لے جاؤ، خلافت لے جاؤ، قرآن ہمارا نہ مانو، یہ کوئی کم ظلم ہے؟ نہ مانو ٹھیک ہے، ہم گھر میں بیٹھیں گے، یہودی کے باغ میں جا کے کچھ کر لیں گے، لیکن شائبہ ظلم آنے نہیں دیں گے، تاکہ امامت کا اسٹیٹس باقی رہے۔ کچھ بولے ہی نہیں، جب آپ بولے ہی کہ نہیں تو کہاں سے ظلم اور عدل کا مسئلہ کھڑا ہوگا؟ اب خاموشی مولائے کائنات کی ایک وجہ یہ بھی نظر آئی تاکہ کوئی آپ پر ظلم کا الزام نہ لگا سکے، اسی لیے مولائے کائنات نے خاموشی اختیار کی۔ اور یہی وجہ تھی جو یہ پالیسی اختیار کی گئی تھی مدینے میں کہ علی کو نکالو، علی بیعت سے انکار کریں گے قتل کر لیں گے۔ اب یہاں پر چونکہ جزو رسالت ہے فاطمہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، محافظ امامت ہے فاطمہ، لہذا کہا علی اب آپ گھر میں بیٹھیے۔ اب فاطمہ کا رول یہ ہے کہ وہ امامت کی حفاظت کرے، اسی لیے کہہ دیتا علی کو علی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ شہزادی کو معلوم تھا کہ علی گھر سے باہر نکلنا اور بیعت کا انکار کرنا قتل کا سبب بنے گا۔ انہوں نے یہی کہا تھا علی کو گھر سے باہر نکالو، بیعت نہ کریں قتل کر لو، یہی تو کہا تھا نا۔ لیکن شہزادی نے کہا علی گھر سے باہر نہیں جائیں گے، اور جب نہیں گئے تو وہ حادثہ پیش آیا، اور جس کے بعد مولائے کائنات کو جب باہر نکال لیں گے تو آپ دیکھیے شہزادی اپنی تکلیف کو بھولی ہیں، اپنی تکلیف کو بھولی ہیں، چونکہ ذمہ داری یہ تھی کہ امامت کو حفاظت، تو پھر کہا کہ اگر تم نے نہ چھوڑا تو ہم اپنے سر کے بال کھول دیں گے، جس پر مسجد نبی اتنی بلند ہوئی کہ انہوں نے خوف سے علی کو چھوڑ دیا۔ لیکن وہاں پہ کچھ شیعہ موجود تھے جنہوں نے امامت کے اسٹیٹس کو سمجھا تھا، اور آج کے دور میں، اس پرآشوب دور میں، جہاں پر امام کی غیبت میں ایک اصطلاح ہے کہ جب امام کے ظہور قریب ہوں گے تو اشتباہات مذہبی پیدا ہوگا، کنفیوژن، ہر آدمی کنفیوز ہوگا، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ کی باتیں ہوں گی، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا۔ ایسے دور میں ہماری عقلوں کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں ان پر نگاہ کرنی چاہیے جنہیں آل محمد نے اپنے سے بہت قریب کیا تھا، چونکہ وہ زمانہ تھا جب پرآشوب تھا، اشتباہ کا زمانہ، تو مولائے کائنات کی 25 سال کی زندگی جو خاموشی سے گزری ایک غیبتی تو تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، امام کے غائب ہونے کا، امام کی غیبت کا عنوان یہ ہے، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ امام کے غائب ہونے کا مطلب ہے کہ امام کا کوئی عمل دخل کسی کی زندگی میں نہ ہو۔ امام کا وجود ہے لیکن عمل دخل کہاں ہے؟ یہ غیبتی تو تھی مولائے کائنات کی 25 سال، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ مولائے کائنات کی غیبتی تو تھی، جس غیبت کو ختم کرنے کے لیے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، جناب عمار یاسر، جناب مقداد یہ انتظار تو کر رہے تھے کہ یہ دور ظلم ختم ہو تاکہ صاحب ذوالفقار آئے اور عدالت سے کام لے لے۔
اشتباہات بہت زیادہ ہوں گے مذہب میں، اشتباہات، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، اور آج کا دور وہ بہت تیزی سے اسٹارٹ ہوا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے کہ اشتباہات، لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سے کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں۔ تو ایسے دور میں ہمیں کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرنا، اسی بات پر اعتبار کریں جو امام نے فرمایا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر آپ کو سب سے اچھا قول اگر رسول کا یاد رکھنا تو یاد رکھیے کہ جب آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ حق کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے تو ہماری اور آپ کی باتوں پہ نہ جائیں، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب جہاں مولائے کائنات کی سیرت بیان ہو رہی ہے، جہاں مولائے کائنات کے قول بیان ہو رہے ہیں، جہاں مولائے کائنات کی گفتگو ہو رہی ہے، ادھر چلے جائیے، اس لیے کہ یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، یہاں تو کوئی آبجیکشن ہی نہیں ہے کسی کو۔ آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ فلاں بات کیوں مان رہے ہیں، ہم کسی کہنے پہ نہیں مان رہے ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جہاں علی کی گفتگو ہو رہی ہے، جہاں علی کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں علی کا قول، علی کا کردار، علی کی نصیحتیں، علی کے فضائل ہو رہے ہیں، وہی حق ہے۔ اس اشتباہ کے زمانے میں یہ حدیث کا اپنے اندر رکھنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ علی والوں کا کریکٹر کیا رہا ہے اس دور میں جب علی نے غیبت اختیار کی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ علی خاموش بیٹھے ہیں تو سلمان فارسی ممبر بیٹھے ہیں جو منہ میں وہ بکیں، ایسا تو نہیں کیا نا، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ایسا تو نہیں ہے کہ مولا کائنات سے خلافت چھوڑ دی، سب کچھ ہو رہا تھا، اب بیٹھ کے اپنی طرف سے شروع ہو جائیں، کہیں ہوا ایسا؟ نہیں ہوا۔ تو امام کے ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ امام سے الگ ہو جائیں یا امام سے آگے نکل جائیں، نہیں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ امام کی بات کو سمجھائیں، بھلے اپنے لفظوں میں سمجھائیں۔ اب امام کی بات کو سمجھنے کا نام اجتہاد ہے اور بتانے کا نام فتویٰ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام کی بات سمجھنے کا نام اجتہاد ہے اور امام کی بات کو بیان کرنے کا نام فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے کہ آپ امام سے آگے نکل جائیں۔ تو کہیں ایسا میں نہیں دیکھا کہ مولائے کائنات مثال کے طور پر گھر میں تشریف فرما ہوں اور سلمان فارسی تقریر کر رہے ہوں، نہیں صاحب یہ ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ہے، کہیں کچھ ہو رہا تھا۔ کریکٹر کیا تھا؟ آج کے دور میں ان کریکٹر کو اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ کردار کیا تھا؟ وہ سلمان جسے رسول نے اہل بیت کا اسٹیٹس دیا ہے۔ کیا جناب سلمان فارسی موجود نہیں تھے جس وقت مولائے کائنات گلے میں رسی ڈالی گئی؟ موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ کچھ کیا؟ آپ بتائیں۔ جناب ابو ذر غفاری موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ کچھ کیا انہوں نے؟ کیا ان سے زیادہ کوئی علی کو چاہتا تھا؟ جو ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچا ہوا ہو، جسے سلمان و منا اہل البیت کی سند رسول نے دی ہو، اس سے زیادہ تو کوئی علی کو نہیں چاہتا ہوگا نا، تو کیوں نہیں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے؟ اب کیوں نہیں قتل عام کر دیا؟ یہ پوائنٹ ہے جو آج کے اشتباہات کے دور میں ہمیں اور آپ کو بہت تیزی سے سمجھنا پڑے گا۔ امام موجود تھے، سلمان فارسی بھی تھے، ابو ذر غفاری بھی تھے، دونوں کھڑے تھے، سارے مولائے کائنات کے شیعہ کھڑے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے ابو ذر غفاری کو ایک بار جذبہ آیا اور ابو ذر غفاری نے اپنے تلوار کے ہاتھ رکھا۔ جب برداشت نہ ہوا نا، علی کی محبت کو برداشت کرنے کے لیے مردانگی چاہیے، برداشت نہیں ہوا تو سلمان نے ابو ذر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ابو ذر کیا بات ہے؟ کہا برداشت نہیں ہوتا، اب یہ برداشت نہیں ہوتا۔ کہا پھر؟ کہا جی چاہتا تلوار نکالوں اور قتل کر دوں۔ کہا ابو ذر تم امام نہیں ہو، بس تم امام نہیں ہو، تم غلام ہو، تم امام کی اطاعت کر رہے ہو، امام ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ کہا پھر؟ کہا تلوار سے پہلے امام کی نگاہوں پر نگاہ رکھو، امام اگر خاموش ہے تو اس کا مطلب ہمیں تلوار نہیں اٹھانا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ امام اگر آج اجازت دے دیں کہ سلمان و ابو ذر کود پڑو
تو اس وقت تک امام کی حمایت میں لڑوں گا جب تک خون کا آخری قطرہ ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا حق امام کو ہے، غلاموں کو نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ متوجہ ہو رہے ہیں آپ؟ اور ایک بار سلمان مسکرانے لگے۔ یہ ہے آج کے دور میں، اتنا اگر آپ ذہن کو اپنا ڈیولپ کر لیں اور اتنی سمجھ آ جائے تو پھر کسی اشتباہات کا شکار ہی نہیں ہوں گے، پکے مومن ہو جائیں گے۔ اب جو سلمان کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تو ابو ذر نے کہا کمال ہے سلمان، میرے مولا گلے میں رسی اور تم مسکرا رہے ہو۔ سلمان نے کہا اللہ مجھے موت دے دے کہ میں علی کی اس مظلومیت پہ مسکرا رہا ہوں۔ کہا پھر کہ آج علی کی امامت و خلافت کا فیصلہ ہو گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جو لوگ آج خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ظلم کے آشکار ہونے پہ کوئی دلیل نہیں تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ظالم ہے، لیکن آج علی کے گلے میں رسی ڈال کر اپنے ظالم ہونے کا اعلان کر گئے، اور قرآن کہتا ہے ظالموں کو امامت نہیں ملے گی۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اسٹیٹس تو اتنی فکر ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہا تھا۔ یہاں تو اپنا ہی فیصلہ ہے، امام کا فیصلہ کیا ہے اس سے نہیں مطلب ہے، اپنا فیصلہ ہے، اپنے ضمیر کا فیصلہ، اپنے نفس کا فیصلہ، اپنی انانیت کا فیصلہ، اپنی ایگو کا فیصلہ۔ میں نے کہا ہے، ہم اور آپ کچھ نہیں ہوتے۔ امام نے کیا کہا ہے آج کے دور میں دیکھنا ہوگا، رسول نے کیا کہا ہے آج کے دور میں دیکھنا ہوگا، کس نے کیا کہا ہے اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور امام کے قول کو کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے۔ آج جو یہ ساری پرابلم ہے، اس طرح سے آپ جائیں دیکھیں بقی پر، ٹھیک ہے احتجاج ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، یہی احتجاج اہل تشیع کا احتجاج ہے، یہی احتجاج ہے، صرف یہی احتجاج۔ اسی احتجاج میں آپ کو شریک بھی ہونا چاہیے، اور اسی احتجاج کو کم سے کم اس ملک میں ظاہر سی بات ہے آج ٹیکس ہے، میسج ہے، ہر شیعہ کو چاہیے 2-4 میسج اپنی طرف سے اس گورنمنٹ کو بھیجے، اور اس میں بہت ہی تہذیب سے لکھنا چاہیے، چونکہ ہم تہذیب کے دامن کو کبھی چھوڑتے نہیں۔ اور ہوا انشاءاللہ بھیجا گیا ہے کہ بھائی کم سے کم آپ یہ تو دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ صرف شیعہ ہی مزار کے قائل ہیں، امت مسلمہ کا اکثریت کا فرقہ مزار کا قائل ہے۔ اگر مزار کا قائل نہ ہوتا تو خواجہ معین الدین چشتی کی مزار نہ ہوتی، کچھوچا شریف نہ ہوتا، دیوا شریف نہ ہوتا، پاکستان میں مزاریں نہ ہوتی۔ اس کا مطلب صرف شیعہ ہی مزار کے قائل نہیں ہے، اور بقی صرف شیعوں کی نہیں ہے، عالم اسلام کا یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ رسول کی بیٹی صرف شیعوں کی نہیں ہے، ہر اس مسلمان کی ہے جو محمد کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ بھائی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول کی بیٹی ہیں، اور رسول صرف شیعوں کے نہیں ہیں، صرف شیعوں کی پراپرٹی رسول نہیں ہے، رسول تمام اس امت کے ہیں جو اپنی اذانوں میں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو پورے عالم اسلام کا یہ مسئلہ ہے، امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، ان کے جذبات وابستہ ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں، آپ کے علاقے کے شاید لوگ نہ ہوں جو شیعہ نہیں ہیں، لیکن جو ایسے بھی حضرات ہیں جو شیعہ نہیں لیکن جب بقی میں جاتے ہیں تو فاطمہ کو سلام کرتے ہیں، ان کو بھی ملال ہے۔ تو آپ ایک مختصر سے لوگوں کے مسئلے کو اٹھا کر اور تمام 95% عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے صرف، یہ مسئلہ عالم اسلام کا بتائی کہ محمد کی بیٹی کی قبر اجاڑی گئی ہے، اور مزار کے قائل مسلمان کا تمام فرقہ ہے، دیوبندی بھی مزار کے قائل ہیں، بریلوی بھی مزار کے قائل ہیں، اہل حدیث بھی مزار کے قائل ہیں، سارے مزار کے قائل ہیں۔ اختلافات نظری ہے ہمارے ان کے درمیان میں، لیکن ہے تو محمد کی بیٹی، ہے تو آل رسول کو تو مانتا ہے نا عالم اسلام۔ تو بہت مسائل میں تو مسلمانوں کی بڑی ہمدردی ہے، اس مسئلے میں کیوں نہیں ہمدردی ہے؟ تو اس مسئلے کو ہمیں اور آپ کو اہمیت دینا چاہیے۔ یہ مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں، عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔
اور آپ جا کے دیکھیں عجیب سی کیفیت ہے. میں تو اس 2 سال کے اندر چونکہ ہمیں عہدہ بھی ہے, نہ جانے کتنی بار گیا ہوں اور پھر کتنی بار جانا ہے مجھے مکہ اور مدینہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سچوے چلی آپ نے مزاروں کو ختم کر دیا, کھڑے ہو کر کسی مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کیوں؟ تو آپ سعودی گورنمنٹ کو لکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی گورنمنٹ ہے, ہم ایک پرامن طریقے سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان تمام مسلمانوں کے جذبات کا خیال کریں جو مزار کے قائل ہیں, جو مزار کے احترام کے قائل ہیں, جو قبور کی زیارات کے قائل ہیں. ہاں ایک فرقہ چھوٹا سا ایسا ہے جو مزارات کے احترام اور قبور کی زیارت کا قائل نہیں ہے. تو اس 5% کی بنا پہ آپ 95% مسلمانوں کے جذبات سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ یہ تو انصاف نہ ہوا. لہذا آپ اس کے فیصلے پر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں اس پر مزار نہیں, بقی پر مزار نہیں بننا چاہیے, اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور ہمارے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں. اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا. یہ ایک زبان ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ بہرحال دوسرے ملکوں میں ہوا ہوگا, انڈیا سے بہت بڑا مظاہرہ ہوا, بہت زیادہ, بہت تعداد میں لوگ لکھنؤ اور دلی سے احتجاج کیا انہوں نے, پورا میں احتجاج تھا. اور یہ احتجاج ہمارا نہیں ہے صرف, اس میں آپ دیکھیں مسلمان کا ہر طبقہ شریک ہوا ہے اور کہتا ہوا نظر آئے کہ محمد کی بیٹی کے مزار کو ویران کرنے والا کہ یہ گستاخیاں قابل معاف نہیں ہیں. یہ نہ سمجھیں آپ کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ چپ چاپ بٹھا جو ہو گیا. بقی کا مسئلہ ہے, بقی کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. بقی میں صحابہ کرام بھی ہیں, بقی میں اولاد رسول بھی ہیں, بقی میں ازواج رسول بھی ہیں, بقی میں اہل بیت علیہ السلام ہیں, ہے کہ نہیں؟ سبھی ہیں. تو اس مسئلے کو ہمیں اور آپ کو اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے لیکن ہم لکھ تو سکتے ہیں, ٹیکس کر سکتے ہیں, پوسٹر چھاپ سکتے ہیں. ان بچوں کو بتائیں کہ بقی کیا ہے. اگر آپ نے اپنی اولادوں کو نہیں بتایا کہ بقی کیا ہے تو کل شہزادی سے کس منہ سے آپ کہیں کہ مجھے شفاعت کر دے؟ کیونکہ شہزادی نے اسی مدینے میں حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. ان کے درباروں میں جانا ایک رسول کی بیٹی کا کہ کوئی اسٹیٹس نہیں ہے رسول کی بیٹی کے سامنے. یہ وہ لوگ تھے جو رسول کی بیٹی اور ان کے آباء و اجداد کے گھروں پر روٹیاں توڑ کے گئے, انہوں نے بھیکیں مانگی ہیں دولت کی, ان کے سامنے رسول کی بیٹی کو جانا پڑا. اس لیے کہ شہزادی نے یہ اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی بھی ظلم کو ایکسپٹ کرنا ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا مظلوم کی حمایت ہے. ورنہ شہزادی کو ضرورت نہیں تھی کہ ان کے پاس جائیں اور کھجور کے چند باغ کا مطالبہ کریں. کھجور کے چند باغ کا مسئلہ نہیں تھا فدق, مسئلہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا تھا, مسئلہ مظلوم کی حمایت کا تھا. اور اسی کو اسلام نے ایک پیٹرن بنایا ہے. مولا کائنات سے لے کر آخری امام تک نے جملہ کہا ہے کہ مظلوم کی حمایت کرو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ظلم ہوا ہے ہمارے اوپر اور ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے جب تک کہ اس کا مداوع نہ ہو جائے. اور اس کے بعد جانے کے بعد جو خطبہ دیا ہے, جس سے اکثر لوگوں نے انکار بھی کیا خطبہ ہے کہ نہیں ہے, آپ خطبے کو پڑھیں. جو خطبے میں جو لینگویج استعمال کی, جو زبان استعمال کی ہے, وہ زبان احتجاج کی زبان ہے. اسے احتجاج کی زبان کہتے ہیں. احتجاج کی زبان ہے نہیں کہ آپ کسی کو اٹیک کریں, کسی کو برا کریں. نہیں, احتجاج کی زبان یہ کہ اپنے مقصد کو سمجھائیں اور اس میں جب اللہ کی حمد کی اور اسٹیٹس کو بتایا کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے اور ہمارا اسٹیٹس کیا ہے اور تم کون ہو اور ہم کون ہیں, اور اس کے بعد رسول کی تعریف کی, مولا کائنات کی حمایت کی. مولا کائنات کی حمایت میں شہزادی نے کیا کیا جملے نہیں کہے. یہی جملہ کہا تھا تم میں کوئی ایسا انسان ہے جو علی کے برابری کر سکے بہادری میں. بھئی شہزادی کے احتجاج کا فائدہ کیا ہوا کہ ہم نااہلوں کو باغ ڈول دے دیں مذہب کی, نااہلوں کو منبر دے دیں. شہزادی نے یہ تو کہا تھا نا کہ تم اہل نہیں ہو اس کے, اہل مولا کائنات ہیں. نااہلوں کو بٹلاتے ہو, اہل کو چھوڑ دیتے ہو. تم میں ہے کوئی ان سے بڑا بہادر, تم میں ہے ان سے کوئی بڑا عالم, تم میں ہے ان سے کوئی بڑا حافظ قرآن اور محافظ قرآن, تم میں ہے کوئی ان سے بڑا شجاع, تم میں کوئی ان سے بڑا رسول کا حامی ہے. اور اس کا جملہ جو کہا ہے وہ ان کے غضب کو کہ تم کیا اس کے احسان کو بھول گئے کہ جو بدر اور احد میں تلوار نہ اٹھاتا تب وہ سفیان کی اولادیں تمہاری ہڈی بوٹیوں کو جل دیتے. یہ کیوں؟ احساس دلایا ہے کہ تم کون لوگ ہو اور جن کا حق چھینا گیا وہ کون لوگ ہیں. یہی بغض ہے اور اس بغض کی وجہ پہ آج
ہر جگہ تو ہر شخص اپنی قبروں پہ جا کے، مزار پہ جا کے شمع روشن کر سکتا ہے، سوائے اس مظلوم کے، سوائے ان مظلوموں کے۔ مدینہ یقین کریں اگر صاحب معرفت ہے تو اس کے لیے ٹھہرنا مشکل ہے وہاں۔ میں تو گیا ہوں، مجھ سے بس یہی رسول اللہ سے میں یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں آج وہاں پہ ایک چھتری لگ رہی ہے، جو کنسٹرکشن تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، چھتری لگی ہوئی ہے جو سورج کی روشنی سے آٹومیٹک کھل جاتی ہے۔ ایک ایک چھتری پہ 13 ملین ریال خرچ ہوا ہے، وہ اتنا بڑا سسٹم لگا، اور بس یہ دیوار ہے، اس کے اس طرف چھتریاں ہیں اور چھتریوں میں چاروں طرف مرکری لگا، دیوار کے اس طرف بقی، جو رات میں اگر آپ آس پاس کے ہوٹل میں ٹھک جائیں اور دیکھیں اٹھا سے اپنے شیشے سے، تو آل محمد کا چاہنے والا ہے تو کلیجہ پھٹ جائے گا کہ ایک طرف تو ایسا سنسان، ایسا اندھیرا کہ جہاں ایک چراغ جلانے کوئی راضی نہیں ہے، اور دوسری طرف بس ایک دیوار کو ادھر کریے اور اتنی لائٹ ہے، اتنی روشنیاں ہیں کہ جو اچھی نہیں لگتی بقی کے مقابلے پر، اور کچھ مومنین جو بیٹھ کے فریاد کر رہے ہیں، انہیں بھی نہ زیارت پڑھنے دی جاتی ہے، نہ کچھ کہنے دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس سے کچھ کریں، ہمارے خلاف ہی ہیں، کھلم کھلا اٹیک ہوتا ہے۔ تو کسی کے مذہب پہ اٹیک کرنا اسلام نے تو سکھایا نہیں، کسی کے مذہب کو برا کہنا اسلام نے سکھایا نہیں، تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ مظلومی صرف بغض اور حسد کی بنا پر ہے۔ آپ دیکھیں چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، دوسرے امام، 4 اماموں کی قبر ہے، ایک دو امام نہیں ہے، رسول کا نواسہ ہے وہاں پہ، مسلمانوں کا یہ پورا مسئلہ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس حسینیہ پاسمور میں فرت موسی صاحب اور ان کی مینجمنٹ کی طرف سے احتجاجی مجلس رکھی گئی، اور اگر میری آواز جا رہی ہے تو میں احتجاج کرتا ہوں ان تمام بیٹھے ہوئے مومنین کی طرف سے کہ بقی کے انہدام کے فیصلے پر نظر ثانی کیا جائے، ورنہ صاحب ذوالفقار آئے گا تو فیصلہ کرے گا کہ کون کمزور ہے اور کون مضبوط ہے۔ آپ شہزادی کو دیکھیں، بس آئیے ان کے مصیبت اس سے بڑی کیا ہے۔ ایک شیعہ کو زیارتوں پہ جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مولا نے بہت کرم کیا، بلایا بار بار، لیکن جس طرح سے کلیجہ بقی میں پھٹتا ہے نا، نہیں لگتا ہے کہ کہیں اتنا دکھ ہوتا ہو کسی شیعہ کو، جب وہ ویرانیت نظر آتی ہے، جب وہ جیسے ہی آپ بقی کے دروازے سے داخل ہوں، انہوں نے ان جگہوں کو بھی نہیں بنایا، اسی طرح سے گرد آلود چھوڑا ہوا ہے، اگر آپ 2-4-10 منٹ کھڑے ہو جائیں تو گرد سے بھر جائیں گے، نیچے اتریے تو بہترین ٹائلز لگائی ہوئی ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ کوئی صفائی نہیں ہے، اداس قبریں پڑی ہوئی ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہ قبریں کسی کی انتظار میں ہیں، کسی کے لیے فریاد کر رہی ہیں، کوئی آئے گا تو شاید اس مزار کو رونق کرے گا۔ یہی احساس ہوتا ہے۔ کون امام؟ امام حسن علیہ السلام، رسول کا نواسہ۔ دنیا کے مزاروں پہ تو نور برس رہا ہے، دنیا کے قبرستانوں پہ تو روشن ہو رہی ہیں موم بتیاں، اور جس کے صدقے میں مسلمانوں کو جنت ملے گی، جس کے صدقے میں آج، جس کی وجہ سے، جس کی قربانیوں کو آج اسلام بچا ہے، اس کی قبریں ویران ہیں، اور ہمیں دھیان نہیں ہے۔ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ 8 شوال عید کا، جس دن عید پڑے، اگر وینسڈے کو پڑے تو اگلا وینسڈے احتجاج کا دن ہے، آپ حضرات اس کو بھولیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو شفاء زہرا سے لینی۔ چوتھا امام کہ جس نے کربلا میں قربانی دے کر اس مذہب کو بچایا، جس نے یزیدیت کو پامال کیا ہے۔ کتنی مظلومیت بھرا وقت ہے کہ جس نے اپنے باپ کے جنازے کو بے گور و کفن دیکھا، اور جس کی قبر خود ویران ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ 5ویں امام جنہوں نے قرآن کو سمجھایا، جنہوں نے تبلیغ کی، جنہوں نے اسلام کو سمجھایا مسلمانوں کو، جنہوں نے یونیورسٹی مدینے میں قائم کی، آج ان کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ 6واں امام، میں نے کہا نا عالم اسلام کا معاملہ ہے، امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام حنبل ہوں، چاہے امام مالکی ہوں، چاروں 6 امام کے شاگرد ہیں۔ چاروں امام ابو حنیفہ، جن کو عالم اسلام کا تقریباً 80% مسلمان امام ابو حنیفہ کی شریعت پہ عمل کرتا، حنفی سنی ہے،
تو کس سے ریلیٹڈ ہے؟ امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق کے۔ کم سے کم مسلمانوں کو یہ تو سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا نا مسلمان کا معاملہ ہے یہ، اور ان کے امام کے استاد کی قبر ویران پڑی، اور یہ بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پر۔ بتائیے، امام کی قبر نیچے اور کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے لگتا ہے یزید کا دربار سجا ہوا ہے کہ امام کا سر نیچے تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، وہی مدینہ ہے نا، جب بھی آپ پہنچیں وہی مدینہ ہے کہ جس نے شہزادی کے ان جملوں پر بھی انہیں رحم نہ آیا کہ سبت علیہ مصائب لو النہار سبت علیہ مسرن لیالیا، مجھ پہ ایسی مصیبت پڑی کہ اگر بابا تیرے جانے کے بعد ایسی مصیبت اگر دن پہ پڑتی تو رات کے مانند ہو جاتی۔ وہی تو مدینہ ہے نا، اسی مدینے میں بس مولائے کائنات کی مظلومیت بھری زندگی، مولائے کائنات جس مظلومیت کو اپنے آخری وقت تک نہ بھول پائے، وہ شہزادی کی شہادت ہے۔ آج علی کے لال کا کتنا دل دکھتا ہوگا، اسی لیے امام زمانہ بار بار کہتے ہیں میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرو، میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرو۔ شاید ایک وجہ یہ ہے کہ میری جدہ فاطمہ کی قبر ویران ہے۔ اور اس کے بعد کہا تھا علی دیکھو مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن دینا، مجھے رات میں ہی دفن کر دینا، میرے جنازے میں فلاں 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 حضرات شریک نہ ہونے پائیں۔ آیت اللہ میان جی کہتے ہیں کہ رات کی وصیت صرف اس لیے کیا، شاید کوئی شیعہ اگر سن لے جب بھی سوچے گا برداشت نہیں کر سکتا۔ رات کی وصیت اس لیے کیا کہ شہزادی نے مولائے کائنات کو یہ بتایا نہیں تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ شاید علی رات کی تاریکی میں اگر غسل دیں تو ان کی نگاہیں جو ہیں وہ زخم پہ نہ پڑنے پائے، لیکن یہ تو علی کا امتحان تھا میرے مولا کا۔ کہتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں باہر کھڑا ہوا تھا، شہزادی کو غسل دیا جا رہا تھا، اتنے میں مولائے کائنات کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ میں گھبرا گیا، ہم نے کہا فضہ مجھے اجازت دو، مولا سے اجازت لو میں گھر میں آ جاؤں۔ فضہ نے اہتمام کر کے اجازت لیا، مولائے کائنات اللہ اکبر گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ جناب سلمان فارسی گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، مولائے کائنات دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے۔ ایک بار کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ مولا اے مشکل کشائی کرنے والے مشکل کشا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا سلمان زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی مجھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جنازے کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، لا کے صحن خانہ میں رکھا گیا، کہا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب آئیں، ماں کا دیدار کیا، امام جناب ام کلثوم آئیں، امام حسن آئے، لیکن جب امام حسین کی باری آئی تو کہا بابا جب تک ماں نے حسین نہیں کہا تب تک حسین ماں کی آغوش میں نہیں گیا۔ اتنا جناب فاطمہ کو امام حسین سے لگاؤ تھا کہ اپنے بند کفن کو توڑ دیا، کہا میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ امام حسین جب کربلا کے میدان میں زخموں سے چور ہو کر گھوڑے پر ڈگمگانے لگے تو معلوم تھا کربلا میں ماں آئی ہے۔ جب تک ماں آغوش پھیلا کے حسین کو بلائے گی نہیں، حسین گھوڑے سے نیچے کیسے آئے گا؟ زہرا نے شاید میرا دل کہتا ہے آغوش کو پھیلایا ہو، آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ زمین کربلا پہ حسین آئے، سیدہ نے حسین کے گلے پہ خنجر چلتے دیکھا۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما اور گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین کی تمام مرادوں کو پورا فرما، بقیہ کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، اس احتجاج کو قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے جانے ساروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین
غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، صحرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، صحرا تیری لحد پر. چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی. جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. دوپہر ڈھل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، دوپہر ڈھل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں. تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، صحرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، صحرا تیری لحد پر. زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے. عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. کیا یہ دلیل کم ہے، اس کی کمر میں خم ہے؟ کیا یہ دلیل کم ہے، اس کی کمر میں خم ہے؟ کئی بار آسمان نے سجدہ ادا کیا ہے، صحرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی. خاک رہے نجف میں جو مرثیہ پڑا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، صحرا تیری لحد پر. چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، صحرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، صحرا تیری لحد پر. یا حسین ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام
مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، زوجہ علی سربلند، فاطمہ عظیم ارجمند، جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہیں غلام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، کٹ رہا تھا فرق شاہدین، چل رہا تھا خنجر لعین، بی بی آپ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، ثانی جناب سیدہ، اللہ اللہ تیرا حوصلہ، خوب کی حفاظت حرام، بعد قتل سید انام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، دولت بطول لٹ گئی، دختر رسول لٹ گئی، چھن گئی سروں سے چادریں، جل گئے حسین کے خیام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، انقلاب وقت دیکھیے، امتحان سخت دیکھیے، سر کھلے رسول زادیاں اور آل شر کا اجتحام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام،
ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، شمر کبریا کا واسطہ تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، بنت شاہ کے گوہر نہ چھین، مبتلا غم ہے تشنہ کام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، شمر کے تماچے کھائے ہیں، بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں، باپ کی جدائی کم نہ تھی، اس پہ قید کے ستم مدام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، بی بی آپ پر ستم ہوئے، مر گئی پدر کا غم لیے، ہائے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔